کسی خاتون کی تصویر نامحرم سے پرنٹ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نماز کے دوران سجدگاہ گم ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ہم اپنے غصے پر قابو کس طریقے سے پائیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے وفات کی تاریخ ہے۔ اس عظیم مصیبت پر آپ کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لیس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ اور حساب نہ کرے، پس اگر اس نے اچھا عمل انجام دیا ہے تو خداوند متعال سے مزید توفیق طلب کرے، اور اگر برا عمل انجام دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت طلب کرے اور توبہ کرے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں ساتویں امام علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت ہی اہم امر کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر دن اپنے کیے گئے اعمال کا حساب کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم اچھے عمل انجام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں خداوند متعال سے اس بات کی دعا کریں کہ خدا مزید توفیق عنایت فرمائے، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ کوئی گناہ انجام دیا ہے یا برا عمل انجام دیا ہے تو خداوند متعال سے استغفار کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا ایبرو بنوانا جائز ہے؟ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں کے نزدیک خواتین آئیبرو بنوا سکتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے، لیکن آیت اللہ خامنئی اس سلسلے سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر عرف میں زینت شمار ہو رہا ہے تو اسے نامحرم سے چھپانا واجب ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک نامحرم سے چھپانا واجب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک بہت ہی اہم گزارش ہے، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، سوال کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں، اور اگر آپ اپنا پرسنل کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی ای میل ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کیا نامحرم سے پلاسٹک سرجری کروا سکتے ہیں؟ اگر نامحرم آپ کے جسم کو ٹچ نہ کرے اور نگاہ نہ کرے تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اگر نماز کے دوران کوئی بچہ سجدگاہ کو اٹھا لے جائے تو بغیر سجدگاہ کے نماز کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے درمیان سجدگاہ گم ہو جائے اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے تو اس صورت میں اگر نماز کا وقت وسیع ہے تو نماز گزار نماز کو توڑ دے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھے گا، لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہے تو اس صورت میں اگر اس کا لباس کاٹن یا روئی کا ہے تو اسی پر سجدہ کرے گا، اور اگر اس کا لباس کاٹن یا روئی کا نہ ہو تو جو لباس پہنا ہوا ہے اسی لباس پر وہ سجدہ کرے گا، لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہ اپنی ہتھیلی کے اوپری حصے پر سجدہ کرے گا، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو وہ اپنی انگوٹھی میں لگے ہوئے پتھر جیسے فیروزہ، عقیق، اس پر سجدہ کرے گا۔ لیکن آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت وسیع ہو یا تنگ، احتیاط واجب کے بنا پر نماز گزار نماز کو توڑ نہیں سکتا۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ اگر نماز گزار کے اطراف میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے تو اس صورت میں جو ذکر پڑھ رہا ہے اس کو وہ روک دے گا، اور قبلے سے منحرف ہوئے بغیر چند قدم چل کر اٹھا سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایسا کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا چلنا اتنا زیادہ نہ ہو کہ نماز کی شکل کو خراب کر دے کہ پھر اسے نماز نہ کہا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو لباس یا ہر وہ چیز جس پر حالت اختیار میں سجدہ کرنا منع ہے اس پر سجدہ کرے گا۔ مثال کے طور پر حالت اختیار میں ہاتھ پر سجدہ کرنا منع ہے، کپڑے پر سجدہ کرنا منع ہے، کھانے پینے والی چیزوں پر سجدہ کرنا منع ہے، لیکن چونکہ مجبوری ہے تو وہ ہر چیز پر سجدہ کر سکتا ہے جو حالت اختیار میں منع تھی، لیکن احتیاط مستحب کے بنا پر جب تک کہ لباس پر سجدہ کرنا ممکن ہے تو دوسری چیزوں پر سجدہ نہ کرے۔ غصے کو کیسے ختم کیا جائے؟ مجھے ہر وقت غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے میرا ہر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟
تو غصہ یعنی عربی میں جسے غضب کہا جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں غضب دو طرح کا ہوتا ہے، غضب ممدوح اور غضب مذموم۔ غضب ممدوح یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی غضب ہونا چاہیے، جہاں پر غضب کرنا چاہیے، جہاں پر غصہ کرنا چاہیے، وہ مورد ہے دشمن اسلام کے مقابلے میں غصہ کرنا، تو یہ ایک اچھا غضب ہے۔ لیکن مذموم وہ غصہ ہے کہ جو ہم ایک اپنے برادر مومن کے مقابلے میں غصہ کر رہے ہیں، جو کہ مذموم ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح کے غصوں کو کہا گیا ہے کہ یہ غصہ حرام ہے، یہ غصہ صحیح نہیں ہے۔ علماء نے اس کے طریقے اور اس کا علاج بھی بتائے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے، جس میں سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان روز اپنا محاسبہ کرے رات میں، اور اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے اور اپنے نفس سے یہ وعدہ کرے کہ کل ہم غصہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس وعدے پر کتنا کھرا اترا، پھر اگلے دن اس کا محاسبہ کرے۔ اس کے بعد پھر حدیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کو غصہ آتا ہے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث کی روشنی میں اگر غصے کی حالت میں انسان آ گیا ہے تو پانی پی لے۔ اس طرح کے چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یقیناً غصہ شیطان کا حربہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے۔ یہ ساری چیزیں عملی اور علمی علاج ہیں، لیکن ان سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ اللہ نے غضب کس لیے رکھا ہے اور کس کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس چیز کو سوچ لے گا اور اس پر عمل کرنے لگے گا تو یقیناً برادر مومن یا اپنے بچوں پر اس طرح کا غصہ گرمی نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بات واضح رہے کہ غصے اور گرمی میں نکلے ہوئے الفاظ جو رقیق ہوں، جو فحش ہوں، وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے یقیناً انسان گناہ کا مرتکب ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، ہر ویڈیو لاجواب ہوتی ہے، مجھ کو ہر ویڈیو کا انتظار رہتا ہے جو میں بہت خوشی سے دیکھتی ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مولا آپ سب کو اور چینل کو کامیابی دے، آمین۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان شیئر کریں تاکہ پیغام محمد وعلی محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی ہماری کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو ہم 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 1، انٹرنیٹ گیمز کھیلنے کی وجہ کیا ہے۔ 2، گیمز کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے، چاہے وہ انڈور گیمز ہوں یا آؤٹ ڈور گیمز۔ ویڈیو گیمز اور وائلنٹ گیمز کے نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ گیمز کھیلنے کے کچھ ریزنز۔ 1، ٹائم پاس کے لیے، جب بھی فری ٹائم ہو تو ٹائم پاس کے لیے لوگ گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ خود سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹائم پاس کرنا چاہیے یا ٹائم یوز۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کار خیر میں شریک ہوں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کیا وہ مجتہد جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہوں ان کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تقلید کے لیے واضح سا مسئلہ ہے کہ تقلید ایک جامع شرائط مجتہد عالم کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کسی کی تقلید کر رہے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے؟ تو فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ مردہ کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے۔ باقی رہنا واجب نہیں ہے، ہاں باقی رہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ آیت اللہ خوئی کی تقلید کرتے ہیں، تو آیت اللہ خوئی کی تقلید کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں۔ رہ جاتی ہے بات یہ کہ اگر فرض کریں کہ ایک شخص موجودہ دور میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہا ہے یا آغا خامنئی کی تقلید کر رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی تقلید کو تبدیل کر کے آغا خوئی کی تقلید کرے، تو یہاں پر اس بات کی فقہا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ خاص طور پر رہبر انقلاب اسلامی کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی تقلید کہ جہاں پر انسان جامع شرائط مجتہد زندہ کی تقلید کر رہا ہے، اسے رجوع کرنا چاہتا ہے میت کی طرف، ایسے مجتہد کی طرف جو اس دنیا سے گزر گیا ہے، تو بنا بر احتیاط یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ جو تقلید کر رہے ہیں آیت اللہ خوئی کی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تقلید بقائے بر میت ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا گھر کی کسی خاتون کی بے حجاب فوٹو نامحرم سے پرنٹ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے محرم اور نامحرم کے مسئلے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ بہت حساس ہے۔ حجاب کا قانون اسلام کا بنیادی قانون ہے، اسلام نے اس پر بہت تاکید بھی کی ہے، لیکن کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اضطراری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، مشکل پیدا ہو جاتی ہے،
جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا، اس کے جواب میں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر فوٹو کو پرنٹ کرنے والا شخص جو ہے وہ اس خاتون کو نہیں پہچانتا ہے اور اس کی نگاہ بھی اس خاتون کے سلسلے میں غلط نہیں ہے تو اس بات میں اور اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہچانتا ہے اور وہاں پر نگاہ جو ہے وہ اس کی حرام ہے اور نگاہ اور نیت جو ہے اس کی اس خاتون کے سلسلے میں غلط ہے تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ نامحرم کزن سے گفتگو کرتے وقت کیا انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ حفاظت کے لیے کتا پالنے کا کیا حکم ہے؟ اور کیا اس شخص کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں جو خمس نہ نکالتا ہو؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔